حضرات و خواتین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہاں القرآن کورسز بہادر آباد میں ہر مہینے کی دوسری اتوار کو انتہائی اہم موضوعات پہ درس قرآن و حدیث اور فکری لیکچر ہوا کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کے ساتھ معاہدے اور عصر حاضر۔ آج کے ہمارے مقرر ہیں جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب۔ جیسا کہ آپ سب حضرات ان سے واقف ہیں، یہ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث ہیں اور جامعہ کے شعبہ عربی میں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس حدیث شروع فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہودیوں کے ساتھ معاہدات اور آج کے دور میں اس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں خصوصاً ابھی جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے، غزہ کے، ہم سب کے سامنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ یہودیوں کے ساتھ ہے یا یہودیوں کے سپورٹرز کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی یہودیوں کے ساتھ بہت سے معاملات رہے ہیں۔ سیرت میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، قرآن کریم میں اس کی تفصیل ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم کہاں پر ٹھیک ہیں، کہاں پر غلط ہیں، کہاں ہمیں اپنی حکمت عملی ٹھیک کرنی چاہیے، کہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہمارا مستقبل کا فیوچر پلان، لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب ہم سیرت کو دیکھ کے طے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ہم طے کریں گے کہ یہودیوں کے ساتھ لین دین، معاملات، معاہدات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ میں آج کی گفتگو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 بیسک پوائنٹس ہیں جس میں میں بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ یہودیوں کا جو تاریخی کردار رہا ہے، ہسٹوریکل جو ان کا کردار رہا ہے، جب سے یہودی وجود میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک ان کا کردار کیا رہا ہے، قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے کہ حضور علیہ یہ اس کی آواز گونج رہی ہے، تھوڑی سی وہ کر دیں، سلو کر دیں۔ دوسرا ہمارا عنوان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدات ہیں۔ تیسرا عنوان ہمارا یہ ہے کہ یہ معاہدات ختم کیسے ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پہ کیا ری ایکشن دیا۔ اور چوتھا عنوان ہمارا یہ ہے کہ اب آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میں آتا ہوں پہلے پوائنٹ کی طرف کہ یہودیوں کا تاریخی کردار کیا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے نا عبرانی زبان میں، وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ عبرانی زبان میں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بار بار آتا ہے۔
تو بنو اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے گئے تھے، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے کر گئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر انبیاء آتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق ہیں، ایک حضرت اسماعیل ہیں۔ تو باقی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، جتنے بنو اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں یہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت یعقوب بھی حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے بنو اسماعیل میں سے، یعنی حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بنو اسرائیل کے باقی انبیاء میں اور حضور علیہ السلام میں خاندانی اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے کیا فرق تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں، باقی تمام انبیاء جو بنو اسرائیل کے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں کا جو طریقہ کار رہا ہے، قرآن کریم سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے 40 بڑے گناہ ذکر کیے ہیں۔ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا۔ ان میں سے 4-5 جو بڑے ان کے جرائم تھے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں۔ سب سے پہلا جرم تو ان کا یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر دیا، ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 ہے، ضربت علیہم المسکنہ، اور اس سے پہلے آتا ہے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کر دی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ یہ کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ جو دوسرا گناہ تھا ان کا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بے تحاشا قتل کیا ہے، جو پیغمبر اللہ ان کے پاس بھیجتے یہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل کو أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے گا جو تمہیں اچھا نہ لگتا ہو، استکبرتم، تو تم تکبر کرو گے، ففریقا کذبتم، کسی رسول کو جھٹلا دو گے، وفریقا تقتلون، کسی نبی کو قتل کر دو گے۔ دوسرا ان کا جو بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کیا ہے، بڑے بڑے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص سود کھائے لیکن حرام سمجھ کے کھائے، انہوں نے جو جرم کیا وہ یہ کہ سود کو حلال کر کے کھانا شروع کر دیا۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 اور 161 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، کہ یہ سود کھاتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود کھانے سے منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ ایک اور جرم جو انہوں نے کیا، بہت بڑا جرم، جس کو قرآن نے بہت ہائی لائٹ کر کے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کر دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 کے اندر 75 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں،
ثم یحرفونہ، پھر اس کی تحریف اس میں شروع کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے کہ ان کو وہ سمجھ آ چکی ہوتی ہے بات، اس کے باوجود اس میں تحریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے کچھ بڑے جرائم ہیں جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دوسری بات کہ یہودیوں کے جو اسلام کے ساتھ دشمنی ہے یا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ بھی بہت تاریخی ہے۔ ان کی دشمنی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو یہودی جو تھے یہ مدینہ میں رہتے تھے، مکہ میں مشرک تھے یہود، اور جو مدینہ منورہ ہے وہاں پہ یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، منافق بھی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واسطہ پڑا ہے یہودیوں سے وہ مدینہ میں پڑا ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے تو چونکہ یہودی اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو مدینہ منورہ کے جو قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ ان کو کہتے تھے کہ عن قریب ان کے یہودیوں کے ان کے آپس میں جنگیں ہوتی تھیں اوس و خزرج کی، تو یہودی ان کو کہتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے عن قریب، اور جب وہ پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں عاد اور ارم کی طرح قتل کریں گے، ایسے قتل کریں گے جیسے گاجر مولی کاٹی جاتی، ایسے تمہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی یا اس دشمنی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو قرآن نے ذکر کی ہے، یہ توقع رکھتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی بنو اسرائیل میں سے ہوں گے، یعنی وہ بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پتہ چلا کہ یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، یہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ ہمارے خاندان سے نبی نہیں ہے، اس لیے ہم اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ نبی تو ہمارے خاندان سے ہوتے ہیں سارے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے کہ انہوں نے یہ جو اللہ کے رسول کا انکار کیا یہ سرکشی کی ہے انہوں نے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسدا من عند انفسهم، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں۔ ایک تو انہوں نے اس وجہ سے ایک دشمنی پال لی کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، اور ان کی جو دشمنی ہے قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن وہ دو لوگ ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، کہ سب سے زیادہ دشمنی میں سخت آپ دو لوگوں کو پائیں گے، الیہود پہلے نمبر پہ یہودی، والذین اشرکوا دوسرے نمبر پر مشرک، ہندو، بت پرست۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں نا پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو پاکستان کے خلاف یہود اور ہنود، یہودی اور بت پرست جس کو مشرک کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اس کو مشرک کہا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف یہ دونوں ایک ہیں نا اس وقت۔ جب پاکستان کا بھی جو معرکہ حق ہوا بنیان و مرصوص، تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں پاکستان نے بہت سے اسرائیلی ڈرون گرائے ہیں۔ اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر غزہ کے اندر جینوسائیڈ کیا ہے تو اس کو انڈیا کی فل سپورٹ حاصل تھی نا۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ انڈیا نے آفیشیلی اسرائیل کو اس پورے پروسیس میں سپورٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے تو اسرائیل نے پوری طرح انڈیا کو سپورٹ کیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن دو لوگ ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔
اسی وجہ سے آگے جا کے اس پہ میں بات کروں گا کہ جب بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں یا ہوں یا مستقبل میں کرنے کا پلان ہو، تو ایک مسلمان کو ہمیشہ، وہ مسلمان ایک انڈیویجول ہو یا وہ ایک مسلم کنٹری ہو، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا کوئی بھی معاہدہ اس نوعیت کا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد یہودیوں کے دل میں ہمارے لیے کوئی نفرت نہیں ہوگی اور ہمارے دل میں یہودیوں کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی معاہدہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، قرآن کی یہ آیت غلط ثابت ہو جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہو سکتے ہیں، صلح ہو سکتی ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی پیکٹ ہو سکتا ہے، بٹ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہو سکتا قرآن کی نظر میں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اب ہم ایسے امن اور سکون سے رہیں گے کہ یہودی ہمارے خلاف سازش نہیں کریں گے اور ہم یہودیوں کے خلاف، ہم تو چاہے شاید نہ کریں یہودیوں کے خلاف سازش، لیکن ہم یہ طے کر لیں کہ اب چونکہ ایسا معاہدہ ہو گیا ہے، اب یہودی کوئی سازش نہیں کریں گے، کوئی جناب کسی قسم کی مکاری نہیں کریں گے اور اپنے وعدے پہ پورا اتریں گے۔ قرآن کی روح سے یہ بات غلط، یہ قرآن کی روح سے بھی غلط ہے، تاریخ کی روح سے بھی غلط ہے، سیرت کی روح سے بھی غلط ہے۔ میں اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم سورۃ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 14 ہے، لا يقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، کہ یہ تم سے قتال نہیں کریں گے مگر مضبوط قلعوں میں، خود مضبوط قلعوں میں بند ہو کر تم سے جنگ کریں گے، قتال کریں گے، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے۔ کیا کریں گے؟ لا یقاتلونکم الا فی قرى محصنہ، یہ تم سے قتال نہیں کریں گے مگر محصور اور محفوظ قلعوں میں، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے۔ دیوار کے پیچھے سے کیا مطلب؟ سازش کریں گے۔ دیوار کے پیچھے سے لڑنے کا مطلب، دیوار کے پیچھے سے آپ کیسے لڑیں گے کسی سے؟ دیوار کے پیچھے سے لڑنے کا مطلب یہ کہ سامنے کوئی ہوگا، پشت پہ کوئی ہوگا، آپ سے جو لڑنے والا ہوگا وہ کوئی اور ہوگا آپ کے سامنے، لیکن دیوار کے پیچھے جب جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی اور ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے ساتھ معاہدات کیے، یہ میں نے آپ کو یہودیوں کا تھوڑا مختصر تاریخی پس منظر بتایا قرآن کی روشنی میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو میں نے بتایا آپ کو کہ مدینہ میں 3 طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ ایک تو مشرک تھے جو بت پرست تھے، دوسرے یہودی تھے اور تیسرے منافق تھے۔ یہ 3 لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے مدینہ میں، اور مسلمان تو تھے وہ صحابہ، جو دشمن تھے وہ یہ 3 طرح کے تھے، مشرک تھے، یہودی تھے اور منافق تھے۔ ہر ایک کو آپ نے الگ طریقے سے ٹریٹ کیا ہے، الگ طریقے سے ڈیل کیا ہے، وہ ایک تفصیلی سیرت کے واقعات ہیں اور اس کو پڑھنا چاہیے ہم سب کو۔ ہم بعض اوقات جب سیرت کی بات کرتے ہیں نا، یا ہم جب یہ بات کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے دماغ میں دین کا بہت محدود تصور آتا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے دل میں کیا تصور آتا ہے؟ دل و دماغ میں یہی تصور آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، آپ کی داڑھی تھی، آپ نے حج کیا، آپ روزہ رکھتے تھے، آپ صدقہ دیتے تھے، آپ لوگوں غریبوں کا خیال رکھتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ 8 10 15 20 چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، اس سے آگے ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری زندگی میں یہی 8 10 کام تھے؟ اب ظاہر ہے کہ جب ہم نے خود دین کے تصور کو اتنا محدود، یہ جو یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے ہٹ کر کچھ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی سوسائٹی میں رہنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، ایک گلوبل دین ہے، ایک
مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی کہ ہم اپنی آج کی نسل کو سیرت سے جوڑیں. سیرت سے جوڑنے کا مطلب کہ ہم زندگی کے ہر کام کو سیرت کے پیراڈائم سے دیکھیں. مثال کے طور پر آج اسرائیل کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں, حضور کے بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدات ہیں. ہم اس سارے پروسیس کو حضور کی سیرت کے پیراڈائم سے دیکھیں گے کہ حضور کے یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدات تھے اور کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, وغیرہ وغیرہ. اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ایک مسلمان جب اس موضوع پہ بات کرے گا اس کا پیراڈائم الگ ہوگا اس سے. اگر ایک ویسٹرن کلچر کا آدمی یا ویسٹ کو پڑھنے والا آدمی اگر کسی چیز پہ ڈیبیٹ کرتا ہے, بات کرتا ہے, اس کا پیراڈائم بالکل الگ ہوگا. آج دنیا میں جو جنگ ہے نا وہ اسی پیراڈائم شفٹ کی ہے, یہ بات میری یاد رکھیے گا. مغرب کا, ویسٹ کا سارا زور اس بات پر ہے کہ آپ دنیا کو, دنیا کے معاملات کو ہمارے پیراڈائم سے دیکھیں. اسلام کا سارا زور اس بات پر ہے کہ آپ نے سارے معاملات کو اسلام کے پیراڈائم سے دیکھنا. مثال کے طور پر عورت کو آزادی دینی چاہیے, عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے, یہ ویسٹ کا پیراڈائم. اب ہمارے مسلمان جب ویسٹ میں رہتے ہیں یا ویسٹ کی چیزوں کو پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ اس چیز میں ہے کہ جب آپ بھی شریعت کے پردے کے حکم کو اسی پیراڈائم سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار عورت کو پردے کا حکم دینا تو بہت بڑا ظلم ہے عورت کے ساتھ. کیا مسلمان عورت کے پردے کو اس پیراڈائم سے دیکھے گا؟ اگر آپ کو ویسٹ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, مسلمان تو ختم ہے, مسلمانوں میں تو کوئی یہ اچھائی نہیں ہے, وہ اچھائی نہیں ہے, فلاں اچھائی نہیں ہے, تو کیا ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ مسلمانوں میں کوئی اچھائی موجود نہیں ہے؟ یہ ویسٹ کا پیراڈائم ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے. اسلام کا پیراڈائم تو یہ بتاتا ہے کہ کافروں میں بھی اچھائی ہوتی ہے. اسلام کے پیراڈائم سے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کافروں میں بھی بہت سی اچھائیاں پائی جاتی ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈھیر سارا مال امانت میں دے دیں, جب وقت آئے گا, وقت آنے پہ آپ کو پورا پورا ادا کر دیں گے. اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو 1 دینار بھی آپ امانت رکھوا دیں واپس نہیں کریں گے جب تک جا کے اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو جائیں. پچھلے دنوں اس موضوع پہ میں نے ایک بات دیکھی کہ ایک سروے ہوا کہ اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل کس ملک میں ہوتا ہے. اس کا جو رزلٹ آیا سروے کا, ریزلٹس نے یہ بتایا کہ اسلامی تعلیمات پر سب سے زیادہ عمل مغربی ممالک میں ہوتا ہے, اور اس میں 17ویں نمبر پر ملائیشیا تھا یا 16ویں نمبر پہ ملائیشیا تھا. باقی 16 نمبر جو ٹاپ 16 کنٹریز تھی وہ ساری ویسٹرن کنٹریز تھیں. دوسرا سروے کسی نے کیا کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کون کرتا ہے. اس سروے کی رپورٹ کے مطابق ٹاپ 10 میں ایک بھی ویسٹرن کنٹری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سروے ہو رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات پہ سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے, تو ٹاپ 16 ویسٹرن کنٹریز ہیں. دوسرا سروے اسی طرح کا ہو رہا ہے, اس کے رزلٹ میں ٹاپ 10 میں کوئی یورپین کنٹری نہیں ہے. اب بعد میں دیکھا گیا کہ یہ فرق کہاں سے آیا, کیوں یہ 2 رپورٹیں الگ الگ ہیں. رپورٹیں الگ الگ اس لیے تھیں کہ جو پہلا سروے ہوا تھا اس نے سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا یہ مقرر کیا تھا کہ ڈسپلن کہاں پر ہے, نظم و ضبط کہاں پر ہے, لائن میں کہاں زیادہ لوگ لگتے ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال کہاں رکھا جاتا ہے, گاڑی کون لوگ بڑے تمیز سے پارک کرتے ہیں. یہ کوئی 8, 10, 15 چیزیں تھیں جس کو آپ اسلام کی اخلاقیات کہہ لیں. اس میں ویسٹرن کنٹریز ٹاپ پر آ گئی کہ یار ان میں ڈسپلن ہے, صفائی ستھرائی ہے, فلاں فلاں فلاں. جو دوسرا سروے تھا اس کے لیے جو کرائٹیریا فکس کیا تھا اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کس نے کیا ہے, اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ زنا کہاں ہوتا ہے, اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ شراب کہاں پی جاتی ہے, اس میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ اس طرح کے لوگوں کا استحصال, غریبوں کا,
یا کم ذات کے لوگوں کا استحصال سب سے زیادہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ایک بھی ٹاپ 10 میں ایک بھی ملک یورپین کنٹری، آپ ذرا صرف گوگل پہ جا کے چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھیں کہ پچھلے 100 سالوں میں ان ممالک نے کتنے انسانوں کو قتل کیا ہے، اس کا 1% بھی مسلمانوں نے قتل نہیں کیا۔ آج تو ڈیٹا کا دور ہے نا، آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ 100 سالوں میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر کتنے انسانوں کو قتل کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ لائن توڑنا بڑا جرم ہے یا کسی انسان کو قتل کرنا بڑا جرم ہے؟ گاڑی غلط پارک کرنا بڑا جرم ہے یا زنا اور شراب پینا بڑا جرم ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اس پیراڈائم سے آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مسلمان ملکوں میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ اسلام کے پیراڈائم سے آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے اخلاقی اعتبار سے ہم میں گراوٹ ہوگی، لیکن کم از کم ہم انسانوں کو قتل نہیں کرتے۔ یہ پیراڈائم شفٹ کی جنگ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے ہر معاملے کو اسلام کے پیراڈائم سے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، جسے میں نے بتایا 3 طرح کے دشمنوں سے آپ کا سامنا ہوا، مشرک، یہودی اور منافقین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی بہت تفصیلات ہیں، تقریباً کوئی 40-45 کے قریب اس کی شقیں ہیں، دفعات ہیں۔ جن شقوں کو بنیاد بنا کر آپ نے معاہدہ کیا اس میں یہودی بھی شامل تھے۔ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا۔ ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے، پھر جو معاہدات انہوں نے توڑے، اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ میں اس کی چند اہم شقیں جو یہودیوں سے متعلق ہے صرف وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا تحریری دستور یا آئین، مدینہ کی ریاست کا جو کنسٹیٹیوشن تھا وہ کیا تھا؟ اس میں سے ایک شق یہ تھی کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، یہودی اپنے دین پہ عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ یہودیوں کو مدینہ میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق وہ مدینہ میں عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور شق تھی، ان علی الیہود نفقتہم وعلی المسلمین نفقتہم، مسلمان اپنا خرچہ اٹھائیں گے، یہودی اپنا خرچہ اٹھائیں گے۔ ایک اور شق اس کے اندر تھی کہ ان بینہم النصر علی من حارب اہل ہذہ الصحیفہ، کہ جو لوگ اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے خلاف کوئی بھی جنگ چھیڑتا ہے تو سارے مل کر اس کو جواب دیں گے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کو سپورٹ کریں گے اور جس نے حملہ کیا اس کو جواب دیں گے۔ اسی طرح اس کی ایک شق تھی کہ ان النصر للمظلوم، کہ مدد ہم مظلوم کی کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، جو مظلوم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس تفریق کے بغیر کہ اس کا مذہب، نسل، قبیلہ کیا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ایک اور شق اس کے اندر یہ تھی کہ ان الیہود ينفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین، کہ اگر حالت جنگ ہوگی اور مسلمان جنگی حالت میں ہوں گے تو پھر یہودی بھی اس جنگ میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے۔ اگر مدینہ کے خلاف کوئی حملہ ہوتا ہے مدینہ پر تو یہودی بھی اس جنگ میں کم از کم مالی طور پر شریک ہو کر مسلمانوں کو فائنینشلی اس جنگ میں سپورٹ کریں گے۔ اسی طرح اس میں یہ شک بھی شامل تھی کہ قریش کے لوگوں کو ہم یہاں پہ پناہ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے قریش کے ساتھ تو آپ کی دشمنی تھی، مدینہ منورہ تو آپ آئے اسی لیے تھے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ قریش کے لوگوں کو یہاں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ بہرحال یہ کچھ موٹی موٹی شقیں میں نے آپ کو بتائی، یہ تقریباً 40-45 شقوں پر، دفعات پر مشتمل پورا میثاق مدینہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو پڑھنی چاہیے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اور پھر آپ پاکستان کے آئین کو پڑھیں گے، یہ جو پاکستان کے آئین کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں نا کفریہ آئین ہے اور کفریہ نظام ہے،
آپ میثاق مدینہ کو پڑھیں پھر پاکستان کے آئین کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میثاق مدینہ میں لکھی ہوئی تھی. یہ بات آپ نے سنی ہے نا کہ پاکستان کے اندر تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے. تو حضور نے یہی معاہدہ کیا تھا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ معاہدہ ہوا. خلاصہ اس معاہدے کا یہ تھا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے, تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے. یہ اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں. ہوا یہ کہ ان تینوں قبیلوں نے, جو میں نے بتایا یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, ان تینوں نے ایک ایک کر کے یہ معاہدہ توڑا الگ الگ طریقے سے. جب مسلمانوں کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو یہودی پہلے تو معاہدہ انہوں نے کیا تھا, لیکن ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایسی عسکری قوت ہے یا ایسی عسکری طاقت ہے یا یہ 1-2 سالوں کے اندر ہی یہاں ایسی ڈومیننٹ پوزیشن میں آ جائیں گے کہ قریش کے لوگوں کو یہ شکست دے دیں گے. ظاہر ہے کہ غزوہ بدر ایک یوم الفرقان قرآن نے اس کو قرار دیا ہے. تو یہ بہت پریشان ہوئے اس سے اور ان کو غصہ آیا کہ اس کا مطلب تو یہ کہ کل یہ بھی ہم پہ بھی آ کے دھونس جمائیں گے کہ بھائی تم بھی تمیز سے رہو مدینہ میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر کے بعد کسی موقع پر آپ کی بنو قینقاع کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو دین کی دعوت دی جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا. تو انہوں نے آگے سے بجائے اس کے کہ آپ سے بات کرتے یا کہہ دیتے کہ نہیں ہم نہیں مانتے, انہوں نے الٹا حضور کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. کہنے لگے لا یغرنک ما نلت, یہ جو تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے نا اس سے دھوکہ مت کھانا. فإنک لقیت قوما لا علم لهم بالحرب, آپ کا مقابلہ ایسی قوم سے ہوا ہے جن کو جنگ کرنا نہیں آتی. وَلَئِنْ حَارَبْنَاكَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّا نَحْنُ النَّاسِ, اور اگر آپ نے ہم سے جنگ کی نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم کون لوگ ہیں. یعنی حضور ان کو دعوت دے رہے ہیں, یہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بدر میں فتح ہوئی ہے, اس سے زیادہ خوش نہیں ہونا, آپ کی جو جنگ ہوئی ہے قریش کے لوگوں سے ان کو جنگ کرنا نہیں آتی, ہمیں جنگ کرنا آتی ہے, اور جس دن آپ کی ہم سے جنگ ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا, قرآن کریم کی جو آیت ہے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13, وہ اسی حوالے سے نازل ہوئی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, اے پیغمبر آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب ہوگے, تم شکست کھاؤ گے اور قیامت کے دن جہنم میں تم سب کو جمع کیا جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا, تمہارے لیے ان 2 گروپوں میں بڑی نشانی ہے. ایک مسلمانوں کا گروپ تھا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ, ایک گروہ تھا جو فی سبیل اللہ قتال کر رہا تھا اور دوسرا گروہ تھا جو کافروں کا تھا. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, اس میں نظر رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. قرآن کریم کی آیات بھی نازل ہوئی اس موقع پر. اور سورۃ الانفال کی جو آیت نمبر 55 سے لے کر 58 تک کی جو آیات ہیں اس میں بھی اسی تناظر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, اللہ کی نظر میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں, ایمان نہیں لاتے. کون لوگ؟ الذین عاہدت منہم, جن سے آپ نے معاہدہ کیا, ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ, پھر ہر دفعہ وہ اپنا معاہدہ توڑتے ہیں. وہم لا یتقون, اور اللہ کا ڈر نہیں رکھتے. حضور کو اللہ نے فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو پھر آپ ان کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں, وہ ختم کر کے رکھ دیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً, اگر آپ کو ڈر ہو کہ یہ وعدہ توڑیں گے تو آپ پہلے سے ان کو بتا دیں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم, اب ہم جنگ کریں. بہرحال یہ جب سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کو غصہ تو تھا مسلمانوں پہ. ایک خاتون یہودی, ظاہر تاجر لوگ تھے, تو ایک خاتون مسلمانوں کی گئی کچھ خریدنے کے لیے سونار کے پاس, کسی جیولر کے پاس, تو وہاں انہوں نے اس مسلمان خاتون کو چھیڑنا شروع کر دیا اور
تفصیلی واقعہ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، خلاصہ یہ کہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، بے عزتی کی، اور ایک طرح سے جیسے نہیں ایک مذاق بنا دیتے ہیں کسی عورت کو، اس طرح مذاق بنایا اس کا، کبھی اس کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی اس کے کپڑے. وہاں کوئی مسلمان موجود تھے، انہوں نے دیکھا، اس کو غصہ آیا اور کھڑے ہو کے اس بندے کو اس نے قتل کر دیا. جس نے مسلمان عورت کے ساتھ یہ کیا تھا اس نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. یہودی جمع ہوئے، اس شخص کو قتل کر دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ تو یہودیوں نے توڑ دیا نا معاہدہ. یعنی ایک مسلمان عورت آ رہی ہے اور وہ یہودی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں. وہ تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد پورا ایک اس کے لیے منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی. اس بات کو آپ نے بہت حد تک خفیہ رکھا اور بالآخر آپ نے جا کے ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مدینہ سے نکال دیا کہ تم مدینہ سے چلے جاؤ یہاں سے. یہ یہودیوں کا پہلا قبیلہ تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا. دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا بنو نذیر، ان کے ساتھ بھی معاہدہ تھا. جب جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد کے بعد ظاہر یہودیوں کا غصہ تو بڑھتا جا رہا تھا. ایک تو بنو قینقاع کا مسئلہ ہو گیا، پھر جنگ احد ہو گئی. جنگ احد میں بھی حتمی فتح تو مسلمانوں کو ہوئی تھی، ان کا غصہ بھی بڑھ رہا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے کر گئے. انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا. بنو عامر قبیلہ تھا جن کے ساتھ ان کے معاہدات تھے، یہودیوں کے، بنو نذیر کے، بنو عامر کے ساتھ معاہدات تھے، اور انہوں نے اپنے ہی جو الائنس کے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ میں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا ہم اس کی دیت اس سے لیں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ بنو نذیر کے لوگوں کے پاس گئے کہ تم نے فلاں 2 بندے قتل کیے ہیں، ان کی دیت ادا کرو. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ بیٹھیں، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. حضور کو کسی دیوار کے پاس لے جا کے بٹھایا اور آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی آدمی دیوار کے پیچھے سے جا کے چڑھے اور بڑی چٹان اٹھا کے حضور کے سر پہ اوپر سے پھینکے تاکہ ان کا یہی معاملہ ختم ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا علم ہو گیا کہ انہوں نے مجھے یہاں اس لیے نہیں بٹھایا کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اوپر سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حضور کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، آپ فوراً وہاں سے اٹھے نکل گئے، صحابہ کو بھی نہیں بتایا، فوراً نکل گئے. صحابہ ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ حضور کہیں، بعد میں پتہ چلا کہ حضور یہاں سے نکل گئے. بعد میں جب باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے، انہوں نے کہا ہاں ہم نے حضور کو دیکھا ہے مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے. جب گئے تو حضور نے صحابہ کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 ہے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ سارا منصوبہ ان کا سب کچھ جو حضور کے سامنے آیا تو آپ نے اس کے لیے بھی پوری پلاننگ کی. میں اس تفصیلات میں نہیں جا رہا چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں صرف یہودیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، معاہدات ہیں، اسی پہ فوکس رہ کے بات کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا بھی محاصرہ کیا، ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا. یہ نکل نہیں رہے تھے. حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کے درخت کاٹ دو، ان کے کھیتوں کو آگ لگا دو، جو کچھ ملتا ہے ختم کرو تاکہ یہ نکلیں قلعوں سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ان پر اس طرف سے آیا جس کا ان کو گمان نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. حضور نے ان کو یہ فرمایا، پھر جب یہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمیں آپ جانے دیجیے. حضور نے فرمایا کہ تمہیں صرف یہاں سے اتنا کچھ لے جانے کی اجازت ہے جو تمہارے اونٹ پہ جس کا اونٹ ہے اس اونٹ پہ جتنا سامان آ سکے وہ اونٹ پہ رکھے اور نکل جائیں یہاں سے، مزید سامان لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو قرآن میں آتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. اس لیے کہ دروازے نکال رہے ہیں تو گھر توڑ رہے ہیں کہ دروازہ نکال کے لے جائیں، اور چیزیں ہیں تو دیوار توڑ رہے ہیں تاکہ وہ نکال کے لے جائیں. اس طریقے سے ان کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نکلنے پر
مجبور کر دیا. یہ دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا, انہوں نے بھی معاہدہ کیا اور حضور سے معاہدے کو توڑا. جو تیسرا قبیلہ تھا, اور اسی سے ایک بات میں یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہمیشہ جو آپ کے دشمن تھے وہ ہمیشہ بڑے ایکٹیو رہتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تقریباً 17 دفعہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 قاتلانہ حملے آپ پہ کیے ہیں انہوں نے, مکہ کے مشرکوں نے اور مدینہ کے مشرکوں نے مل کر. آپ جانتے ہیں جس رات آپ نے ہجرت کی تھی, ہجرت کیوں کی تھی؟ اسی لیے کی تھی نا کہ انہوں نے معاہدہ آپس میں دار الندوہ میں جمع ہو کے کہا کہ ہم ہر قبیلے کا ایک شخص لیں گے اور ہر قبیلے کا شخص اس قتل میں شریک ہوگا تو قریش کے لوگ ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. وہ گھر کے باہر آ کے جمع ہو گئے, حضور نے حضرت علی کو لٹایا, خود نکل گئے. یہ بنو نذیر کا واقعہ بھی ان واقعات میں سے ایک ہے. غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں حضور پہ براہ راست اٹیک کیا تھا نا, آپ کے دان شہید ہوئے ہیں, آپ کا سر زخمی ہوا ہے, تو اٹیک کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اسی لیے کیا تھا. اس طرح اگر آپ سیرت کے واقعات جمع کریں تو 17 اٹیمپٹس کیے گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت فرمائی. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اپنے پاس بڑی مضبوط سیکورٹی رکھتے تھے. ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے مولوی ہیں, ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے, گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں, سیکورٹی لے کے گھوم رہے ہیں. قرآن کی جب آیت نازل ہوئی نا واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے, یعنی اللہ نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ ہم اب آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں, تب حضور نے اپنے پہرے داروں کو کہا کہ اب تم ہٹ جاؤ, اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا اب تم جاؤ. لیکن میرے سے اور آپ سے تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا نا, میرے سے اور آپ سے تو وعدہ نہیں کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ آپ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس شرط پر آپ مدینہ آئے تھے؟ جب انصار آئے نا بیعت کی آپ سے کہ ہم آپ کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں, تو حضور نے فرمایا میں ایک شرط پہ تمہارے ہاں آؤں گا. وہ شرط آپ نے یہ رکھی کہ میں اس شرط پر مدینہ آؤں گا, علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم و ابناءکم, کہ تم میری ایسی حفاظت کرو گے جیسی حفاظت تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو. اگر تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو تو میں مدینہ آتا ہوں, ادروائز میں مدینہ نہیں آؤں گا. تو حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے والذی بعثک بالحق لنمنعنک مما نمنع منہ عذرنا, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق رسول بنا کر بھیجا ہے, ہم آپ کا ایسا دفاع کریں گے, آپ کو ایسی سیکورٹی دیں گے, آپ کا ایسا تحفظ کریں گے جیسے ہم اپنی خواتین کا تحفظ کرتے ہیں. واللہ نحن ابناء الحروب, ہم جنگوں کے بیٹے ہیں. ورثناہا کابرا عن کابر, نسل در نسل جنگ ہمیں وراثت میں ملی ہے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکتا. جب یہ وعدہ انہوں نے کیا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں مدینہ آتا ہوں. اس شرط پر آپ مدینہ منورہ گئے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انصاری صحابہ تھے, انصاری صحابہ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. یہ جتنے لوگ غزوہ یہ جو بیعت کے اندر شریک تھے حضور کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی تھی, یہ سارے صحابہ غزوہ بدر میں موجود تھے. انہوں نے بیعت کی تھی نا کہ آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب بدر کی جنگ ہوئی ہے, جب غزوہ بدر ہوئی ہے, تو یہ سارے صحابہ غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ کھڑے تھے. اس لیے انصاری صحابہ کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے نا آیت الایمان حب الانصار, ایمان کی نشانی ہے انصار سے محبت کرنا, اور نفاق کی نشانی ہے انصار سے بغض رکھنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کے بارے میں فرمایا لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا لسلکت مسلک الانصار وشعبهم, اگر ساری دنیا ایک رستے پہ چلے, انصار دوسرے رستے پہ چلے, میں ساری دنیا کو چھوڑ کر انصار کے رستے پہ چلوں گا. آپ نے صحابہ سے فرمایا, انصاری صحابہ سے جب آپ جا رہے تھے نا تو حضرت ابو الہیثم نے کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ منورہ آ رہے ہیں, ہم آپ کو تحفظ دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ بیعت بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی ایک گارنٹی چاہیے آپ سے. حضور نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل اللہ آپ کو فتح دے دے, آپ مکہ کے حکمران بن جائیں,
کافر شکست کھا جائیں تو آپ ہم سب کو یہاں مدینہ میں ایسے ہی چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدم الدم، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، الہدم الہدم، جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں معاف کروں گا، احارب من حاربتم، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، اسالم من سالمتم، جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہو اور جب اللہ مجھے فتح دے دے میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر مکہ چلا جاؤں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آج بھی حضور کا روزہ مدینہ میں ہے، مکہ میں نہیں ہے۔ حضور جب مدینہ میں آئے پھر مدینہ کے ہو کر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ بہرحال جو بنو قریظہ کے لوگ تھے یہ بھی یہودی تھے، ان کے ساتھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ تھا۔ بنو نذیر کے لوگوں نے تو یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے محاصرہ کیا، نکال دیا۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ ہوا ہے، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورت بھی اسی نام پر ہے، سورہ احزاب، کہ مکہ کے اندر جتنے قبائل تھے نا سب نے مل کر، جس کو آپ کہہ لیں جیسے ہمارے ہاں نیٹو بنا تھا نا، اس ٹائپ کا یہ حملہ تھا مدینہ پر، کہ جتنے مشرک تھے سب نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ مل کے حملہ کرتے ہیں تاکہ ایک ساتھ ان کا معاملہ ختم ہو جائے۔ ان کا لشکر 10,000 افراد پر مشتمل تھا غزوہ احزاب میں، مسلمانوں کا لشکر 3,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اور غزوہ احزاب میں مکہ کے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے والے یہ بنو قریظہ کے لوگ تھے، یہ یہودی جو تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بنو قینقاع کا بھی حشر ہو گیا، بنو نذیر کا بھی حشر ہو گیا، یہودیوں کا غصہ اور بڑھ رہا تھا۔ یہ مکہ کے لوگوں کے پاس گئے کہ یار انہوں نے تمہیں بدر میں شکست دی، پھر تمہیں احد میں شکست دی، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، تمہارے لوگوں کو قتل کیا، سرداروں کو مارا، تم ایسا کرو سب مل کر ایک ہی دفعہ میں حملہ کرو اور ہم تمہیں اندر سے سپورٹ کریں گے۔ یہاں انہوں نے حضور سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ آپ حملہ کرو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بہرحال وہ غزوہ احزاب ہوا، وہ آئے سارے لشکر لے کر آئے، بڑی مشکل جنگ تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر، کے مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو زلزلے کی طرح جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، اتنی سخت جنگ تھی۔ بہرحال وہ واپس ہو گئے، ایک شکست کھا کے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا پتہ تھا، حضور کو تو یہ ایک تحفظ تھا کہ کم از کم ہم مدینہ کے اندر سے محفوظ ہیں، مدینہ کے اندر سے کوئی ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے ہم باہر کے دشمن سے لڑ لیں گے، لیکن جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ جب غزوہ احزاب ختم ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس آئے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم نے تو ابھی تک جنگ کا لباس نہیں اتارا، آپ نے کیسے اتار لیا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دیا کہ آپ بنو قریظہ کے لوگوں سے جا کے ان سے بدلہ لیں اس چیز کا کہ انہوں نے کیسے مشرکین کو سپورٹ کیا آپ کے خلاف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تب جا کر بنو قریظہ کے لوگوں کا محاصرہ کیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں کا محاصرہ کیا، یہ اتر نہیں رہے تھے۔ جیسے محاصرہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کی ساری لائنیں کاٹ دیں، کتنے عرصے تک قلعے کے اندر رہیں گے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، بالآخر سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح اپنے قلعوں کے اندر بند ہو گئے، حضور نے محاصرہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر آپ سے راضی ہوتے ہیں کہ جو فیصلہ یہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ کا ان کے ساتھ یعنی الائنس تھا، ان کے قبیلے کا اور بنو قریظہ کے لوگوں کا آپس میں الائنس تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ چونکہ ہمارے آدمی ہیں تو یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں وہ ہمیں قبول ہے۔ جب یہ نیچے اترے حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے
اور جتنی عورتیں سب کو قید کیا جائے اور جتنا مال ہے سب کو غنیمت بنایا جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد کو فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے, اور ایسا ہی ہوا, اور بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا. اس پر مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہیں وہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ظلم ہو گیا بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ, اور سب کو جتنے مرد تھے سب کو قتل کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ اعتراض کون کرتا ہے؟ یہ اعتراض اسرائیل کرتا ہے. کون لوگ کرتے ہیں؟ اسرائیل والے یہ اعتراض کرتے ہیں. امریکہ یہ اعتراض, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا پیراڈائم شفٹ, یہ اعتراض کون کر رہا ہے کہ بنو قریظہ میں لوگ قتل ہو گئے؟ امریکہ. آپ جا کے دیکھیں عراق میں کتنے لوگ مارے ہیں, ویتنام میں کتنے مارے ہیں, افغانستان میں کتنے مارے ہیں. اب جو غزہ کے اندر جتنے شہید ہوئے ہیں سب امریکہ نے مارے ہیں نا, سب کچھ تو امریکہ دے رہا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا. اور مسلمان بھی جب اس کو سنتا ہے کسی ایسے اعتراض کو تو وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. حالانکہ آپ اس کو آج کے جدید دور کے جو آپ یو این او کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی ملک کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک ملک کے شہری, حضور کی حیثیت حکمران کی تھی مدینہ منورہ میں, اسی لیے انہوں نے معاہدہ قبول کیا تھا. حضور کو حکمران کی حیثیت سے تسلیم کر کے معاہدہ قبول کیا تھا. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے اندر ملک کے خلاف آپ بغاوت کرتے ہیں, اور اس ملک پر حملہ کرنے والے دشمنوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, اس دشمن کو آپ اسلحہ فراہم کرتے ہیں, اور پھر جب آپ گھیرے میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کو گلے لگایا جائے گا. ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے کوئی باہر سے آنے والے دشمن کو سپورٹ کرے, اس کو اسلحہ فراہم کرے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے جو باہر کے دشمن کو سپورٹ کر رہا ہو ہر اس طرح کی صورتحال میں؟ تو بہت سی چیزیں اس میں. انہوں نے جو کام کیا تھا یہ مسلسل حضور کی جاسوسی کر رہے تھے, پورا انٹیلیجنس, جیسے آپ یہ کہہ لیں جیسے را ہے, موساد ہے, اس زمانے میں بھی یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی تھی. یہ پوری حضور کی جاسوسی کر کر کے ایک ایک رپورٹ وہاں ان کو پہنچا رہے تھے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ اتنا ہے, ان کے لوگ اتنے, ساری جاسوسی کر کے اندر سے ساری رپورٹیں باہر پہنچا رہے ہیں. پھر جب حملہ کیا اس حملے میں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا, پھر مسلمانوں کے خلاف خود انہوں نے اسلحہ اٹھایا, خود اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جنگ کی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ آج کی دنیا میں کیا کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اسرائیل نے جو غزہ پہ حملہ کیا وہ اس کو کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہے اسرائیل کہ ہم پہ 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا, یہی جسٹیفیکیشن دیتا ہے نا. حالانکہ فلسطین تو اسرائیل کا نہیں ہے, فلسطین تو اصل تو فلسطین ہے, یہ تو مقبوضہ غاصب ہیں, قابض ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ اس کو معیار بنا کر کہ یار ہمارے 100-200 لوگ مر گئے, کتنے لوگوں کو اس نے شہید کر دیا. تو اس تناظر میں اگر آپ اس پیراڈائم سے دیکھیں, اس پیراڈائم سے دیکھیں, ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. بہرحال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ جانتے ہیں کہ ایک یہودی عورت تھی, یعنی یہودیوں کی جو سازشیں ہیں نا, ہمارے ہاں یہ سازش جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سازشوں کا, تو لوگوں کے ذہن میں دو ایکسٹریم پہ لوگ جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی سازش وازش کچھ ہوتی ہی نہیں ہے, یہ ویسے ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے, وہ بھی یہودیوں کی سازش ہے, یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. یہ تو کامن سینس کے خلاف. قرآن حدیث کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, کامن سینس کے خلاف ہے. آپ کا دشمن آپ کے خلاف سازش نہیں کرے گا. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کو بتائی او من وراء جدر, کہ یہ دیوار کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں, دیوار کے پیچھے سے جنگ کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں. میں ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا, ایک امریکن آتھر ہیں, جان پیرکن شاید نام ہے ان کا, کنفیشن آف این اکانومک ہٹ مین. اس میں اس نے ساری تفصیل ذکر کی ہے کہ معاشی طور پر مسلمان ملکوں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے, مسلمان ملکوں کو معاشی طور پر کیسے
قتل کیا جاتا ہے، اور اس کو اس سارا کام کرنے پر کتنے ایوارڈ ملے ہیں اور کیا کیا مراعات اور کیا کیا فیسیلیٹیشن اس کو ملی ہے، اس نے اس پہ پوری کتاب لکھی ہے. اس نے 3 مراحل لکھے ہیں کہ پہلے مرحلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو، اس نے اس کو ایک عنوان دیا ہے کہ نہ تو مچھلی پکڑنا سکھاؤ، نہ مچھلی دو، اس کو ایک کشتی قرضے پہ دے دو. نہ مچھلی پکڑنا سکھاؤ، نہ مچھلی دو، اس کو ایک کشتی قرضے پہ دے دو اور پھر بیٹھ کے کھاتے رہو. تو اس نے کہا پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کو ایک ایسا پلان بنا کے دیا جائے گا کہ آپ کا انفراسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے، آپ کی سڑکیں ایسی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلاں فلاں فلاں، بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری. اب جب وہ پلان دے دے گا آپ کو، تو پھر یہ اس نے لکھا ہے، امریکن نے. جب وہ آپ کو پلان دے دے گا تو آپ کہیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو کہے گا ہم آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں، قرضہ لے لیں ہم سے، ہم قرضہ لے کے بنا لیں جو آپ نے بنانا ہے. پھر جب آپ قرضہ لیں گے، آپ جب بنانے جائیں گے تو آپ کو کہے گا کہ یہ پروجیکٹ امریکن کمپنیز کو دیں، یہ پروجیکٹ امریکن کمپنیز کو دیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اگر کوئی ملک اس جھانسے میں نہیں آتا، دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، حملہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. اور اس طرح پھر اس نے مثالیں دی ہیں کہ کس کس ملک کے ساتھ امریکہ نے جب وہ اس پہ نہیں مانے یہ کیا. تیسرے نمبر پر اگر وہ اس ڈرانے سے بھی نہ ڈرے پھر وہ حملہ کر دیتا ہے. اور پھر اس نے اس کی مثال لکھی ہے کہ عراق اس کی مثال ہے. اس کی ایک مثال عراق ہے کہ عراق کو پہلا پلان پیش کیا، وہ نہیں مانا، دوسرا پلان پیش کیا، نہیں مانا، تیسرا پلان یہی تھا کہ پھر عراق پہ حملہ کر دیا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ سازشیں نہیں ہوتی. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جب کسی ملک کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ اکانومی اس کی گرو کر رہی ہے، معیشت اس کی ترقی کر رہی ہے، تو وہ لوگ اس فیشن انڈسٹری پہ یا فلم انڈسٹری پہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈبل کر دیتے ہیں کہ یار یہ اکانومی اس کی گرو کر رہی ہے، معاشی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو اور فلمیں بنا کے دکھاؤ، اور ڈراموں میں الجھاؤ، اور اس طرح فضولیات میں الجھاؤ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ نوجوان فضول کاموں میں لگتے ہیں، فلموں ڈراموں میں، اور وہ پھر دوبارہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ہی سازش تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. کسی چیز میں سازش نہ بھی ہو تو سازش تلاش کر رہے ہو. کوئی ڈھنگ کا کام معاشرے میں کرنے والا آدمی آپ کو ملے گا تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسے اتنا عقل مندی والا کام کر رہا ہے. کوئی آپ کو کوئی اچھی رائے، کوئی اچھا مشورہ دے گا، کوئی اچھی سوچ لے کے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ آپ کے سامنے پیش کرے گا، 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد کے بتائے گا کہ 40 سال بعد ہمیں یہاں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی تھنک ٹینک بنانا چاہیے، ہمیں 50 سال بعد یہاں ہونا چاہیے، 100 سال بعد مسلم امہ کو یہاں ہونا چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اس کو پیچھے سے کوئی چلا رہا ہے. ہر چیز میں سازش تلاش کرنا، یہ دو ایکسٹریم ہے. شریعت ہمیں بیلنس، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، شریعت ہمیں بیلنس سکھاتی ہے. نہ تو ہمیں اس سے بالکل بیغم ہونا چاہیے کہ کوئی سازش نہیں ہوتی، اور نہ ہر چیز میں سازش تلاش کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جانتے ہیں نا، یہودی عورت نے زہر دیا تھا، بکری جو گوشت تھا بکری کا، اس پہ زہر لگایا. ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی وہ گوشت کھایا، وہ تو شہید ہو گئے زہر کھا کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں آپ کے آخری عمر تک اس زہر کا اثر تھا، اور اس نے وہ زہر لگایا تھا بکرے کی دستی پر، اس لیے کہ اس کو پتا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو پتا تھا کہ حضور کو دستی کا گوشت پسند ہے، تو اس نے اس پہ زہر لگا کے حضور کو کھلایا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری دم تک اس زہر کا اثر اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے، اور بتاتے تھے کہ مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہوتا ہے. بہرحال یہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بنو قینقاع سے معاہدہ کیسے ختم ہوا، کہ انہوں نے اخلاقی طور پر مسلمان عورت کو چھیڑا، پریشان کیا. بنو نذیر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور بنو قریظہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ غزوہ احزاب کا پورا پلان انہوں نے بنایا، مشرکوں کو بلایا، پورا حملہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھایا.
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں خیبر تشریف لے گئے. وہ جو معاہدہ ہوا میں اس کی طرف نہیں جاتا, میں اب اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو مختصراً بیان کرتا ہوں. ان تینوں معاہدوں میں اگر آپ دیکھیں, معاہدہ کس نے توڑا ہے؟ کس نے توڑا ہے؟ یہود نے توڑا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو خصلت ذکر کی ہے نا, ایک خصلت یہودیوں کی اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کی, اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, کہ یہ جب بھی معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ توڑتے ہیں. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, یہ جب معاہدہ کریں گے معاہدہ توڑیں گے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی, میں اس کی طرف آتا ہوں. اگر کوئی یہودی کسی مسلمان ملک کے ساتھ یا اسرائیل کسی مسلمان ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے, کوئی تعلقات بناتا ہے, اس تعلقات کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب اسرائیل نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ختم ہو گئی. یہ ممکن نہیں ہے. میں نے قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ, کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. جب بھی اسرائیل نے ایسے معاہدہ کیا ہے, آپ اگر ماضی میں جائیں, جو عرب ملکوں کے ساتھ یہودیوں کے اسرائیل نے معاہدات کیے ہیں, ان معاہدات کے نتیجے میں اسرائیل نے کیا کیا فائدے حاصل کیے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سی عرب ریاستیں جنہوں نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کیا ہے. مراکش نے ریکگنائز کیا, یو اے ای نے ریکگنائز کیا, اور ملکوں نے ریکگنائز کیا. یہ سب اسرائیل نے یہ سب کام اس وقت کیا ہے جب عرب ملکوں کے ساتھ اس نے کیا کر لی تھی؟ صلح کر لی تھی. ادھر صلح کی, ادھر اپنی ورکنگ شروع کی کہ مسلمان ملک ان کو ریکگنائز کرنا شروع کریں. دوسرا فائدہ اسرائیل نے اس سے یہ حاصل کیا کہ معاشی طور پر بالکل تنہا تھا اسرائیل. جب کوئی ملک آپ کو ریکگنائز کرتا ہے تو آپ کے ساتھ معاشی تعلقات بھی بناتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یو اے ای کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اسرائیل کا, اسی طرح ترکی کے ساتھ معاہدات ہیں, اسی طرح مراکش کے ساتھ اور مسلم ملکوں کے ساتھ. یہ بھی باقاعدہ اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جب یہودی ویسٹ بینک سے پیچھے ہٹے تھے نا, جس زمانے میں کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور غزہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ ابھی کی بات نہیں. جب پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے غزہ ان کے پاس رہے گا, ویسٹ بینک ان کے پاس رہے گا اور ہم اتنے فیصد حصے پہ رہیں گے, اس کا مقصد بھی ان کا یہ نہیں تھا کہ یہ جیسے ابھی آپ دیکھ لیں, یعنی اس وقت انہوں نے یہ کیا تھا. اب یہ کیا کر رہے ہیں, ویسٹ بینک پہ قبضہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جو مغربی پٹی ہے فلسطین کی, آپ خبریں اگر پڑھتے ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ روزانہ یہ مغربی پٹی میں جو مسلمان رہتے ہیں 10 لوگوں کا 20 لوگوں کے گھر جا کے گرا دیتے ہیں, وہاں کی سڑکیں اکھاڑ کے ختم کر دیتے ہیں, وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتے ہیں. اگلے دن دوسرے محلے میں جاتے ہیں, اگلے دن تیسرے محلے میں جاتے ہیں. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ سب انہوں نے کرنا تھا تو پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہودیوں کے اندر 2 طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی جنگ کرو, پورے فلسطین پہ قبضہ کرو. ایک وہ جو کہتے ہیں نہیں تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھاؤ, پیچھے ہٹو, عرب ملکوں کو دوست بناؤ, جب عرب ملک تمہارے دوست بن جائیں پھر آگے بڑھ کے دوبارہ فلسطین پہ حملہ کرو اور پورے پہ قبضہ کرو. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. جو ایک ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے, جو ویسٹ بینک سے پیچھے ہٹے ان کا بھی یہی مقصد ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہودیوں نے یا اسرائیل نے جو معاہدات کیے ہیں, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کے دوست بن گئے یا وہ اب مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے؟ کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا ہے؟ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ وہ جو معاہدات ہوئے اس سے عرب ملکوں کو نقصانات کیا ہوئے ہیں. جو معاہدات ہوئے مسلم ملکوں کو یا عرب ملکوں کو نقصانات کیا ہوئے ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ عرب ممالک تقسیم ہو گئے. پہلے پورے عرب کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. جب صلح ہو گئی اسرائیل کے ساتھ, پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. عرب ملکوں میں سے کچھ ملکوں نے اسرائیل کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا. تو یہ اسرائیل کی فتح ہے یا ناکامی ہے؟ یہ اس کی شکست ہے یا فتح ہے؟ ملک اس کو تسلیم کرنے لگ گئے, تعلقات بنانے لگ گئے. ان کے اسرائیلی جو بڑی سطح کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم اس سے 2 اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں.
ایک تو یہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک ریکگنائز کریں، دوسرا ہدف ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملکوں کے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ملک بنائیں مسلمانوں کے. یہ دو ہدف ہیں. پہلا ہدف انہوں نے کسی حد تک حاصل کیا، اب دوسرے ہدف پہ کام کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عرب ملکوں نے جو کیا، کوئی ایران کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا، کوئی کسی سے ڈر رہا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھے اس دور میں ایک معجزہ کر دیا کہ مودی نے پاکستان پہ اٹیک کیا، پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ ہونے لگی، پاکستانی فوج کی اور پاکستانی جو ہمارے فورسز ہیں ان کی واہ واہ ہونے لگی، ساری دنیا کی توجہ ہوئی. پھر اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا. جب یہ سب کچھ ہوا تو عرب ملکوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو کسی کے نہیں ہیں، ان کا مسئلہ ایران یا قطر یا سعودیہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ اسلام اور مسلمان ہے. تو پھر سعودیہ والوں کو ہوش آیا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اس لیول کا معاہدہ، دفاعی معاہدہ. وجہ اس کی ہے کہ ان تمام عرب ملکوں کے دفاعی معاہدے امریکہ کے ساتھ ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قطر کی سیکورٹی امریکہ کے پاس ہے. ان سب ملکوں میں کسی ملک میں 5,000 امریکی فوجی ہیں، کسی میں 7,000 ہیں، کسی میں 10,000 ہیں، کسی میں 15,000 ہیں. جب قطر پہ حملہ ہوا تو کیا امریکہ نے بچایا قطر کو؟ نہیں بچایا. جب نہیں بچایا تو اس وقت یہ سمجھے شفٹ ہوا ہے، جو عالمی سیاست ہے اس میں یہ بہت بڑا چینج آیا ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی وجہ سے، اور پاکستان کو جو اللہ نے فتح دی ہے اس وجہ سے. یہ پوری عالمی سیاست تبدیل ہوئی ہے اس وجہ سے کہ سعودیہ نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا کہ سعودیہ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہوگا اور پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ حملہ ہوگا. وجہ اس کی ہے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ کل اسرائیل جب قطر پہ حملہ کر سکتا ہے تو اسرائیل سعودی عرب پہ بھی حملہ کرے گا، اور سعودی عرب کے پاس اتنی ہمت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دے سکے. تو پاکستان کو ساتھ میں لایا، اور اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے، فخر کا مقام ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی فوج کو اتنی عزت دی. ہمارے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ہماری ہر ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے، پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہوتی. یہ کتنی ناشکری کی بات ہے. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، جہاں کی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی ملک کو گالیاں دے رہے ہیں دن رات ہم. ٹھیک ہے، برائیاں ہیں، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کا کیا مطلب ہم اپنے ملک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ اب میں آتا ہوں اس آخری بات کی طرف کہ حل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلا نقصان عرب ملکوں نے، اسلامی ملکوں نے یہ اٹھایا جب اسرائیل نے معاہدہ کیا کہ عرب ملک تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے. کسی نے ریکگنائز کیا، کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. دوسرا یہ ہوا کہ اختیارات اسرائیل کے پاس چلے گئے. آپ دیکھیں آج بھی جب حماس کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہمیں ایسی فلسطینی ریاست چاہیے جو غیر مسلح ہو. کیسی فلسطینی ریاست چاہیے؟ وہ کون سی ریاست ہے جس کی فوج نہ ہو؟ وہ کوئی ریاست ہے؟ وہ کیسی ریاست ہے؟ آج جو ویسٹ بینک کے اندر حکومت کرنے والی پارٹی ہے فلسطین کی، محمود عباس کی، تو وہ غیر مسلح پارٹی ہے. اب پچھلے دنوں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو اس نے جانا تھا، محمود عباس نے مذاکرات کے لیے، پتہ نہیں مصر میں کہاں ہو رہے تھے، اقوام متحدہ کا کوئی اجلاس تھا. تو اسرائیل نے پابندی لگا دی کہ محمود عباس ٹریول نہیں کر سکتا، تو وہ ٹریول نہیں کر سکا فلسطین سے اقوام متحدہ کے لیے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اختیارات ان کے پاس چلے گئے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ فلسطینی ریاست کیسی ہونی چاہیے. تیسرا نقصان عرب ملکوں نے یہ اٹھایا کہ جب یہ جنگ بندی ہوئی، اسرائیل نے اس پورے عرصے میں اپنے آپ کو جنگی طور پہ اور مضبوط کیا، اور عرب ملک اپنی معیشت کو تو مضبوط کرتے رہے، اپنی جنگی اور عسکری طاقت کو مضبوط انہوں نے نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 10-20 سال کا جو عرصہ اسرائیل کو ملا وہ پہلے سے 100 گنا زیادہ فوجی طاقت کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا، اور آج پوری دنیا کے جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا. اسی سے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ حل کیا ہے. قرآن نے سورۃ الانفال کی جو یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے نا، انہی یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ.
کہ ان کے خلاف جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو طاقت تیار کرو، جتنے گھوڑے تیار کر سکتے ہو گھوڑے تیار کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن پر بھی روب ڈالو گے، اپنے دشمن پر بھی روب ڈالو گے۔ دشمن مذاکرات کی بات نہیں سمجھتا، دشمن مذاکرات کی میز پر آتا تب ہے جب آپ کے پاس پاور ہو، دشمن مذاکرات کی میز پر اس وقت نہیں آتا اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو۔ قرآن نے ہمیشہ یہ درس دیا ہے، اور اس پہ یہ اگین ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں، لیکن کیا کوئی اور ایٹمی ملک ہے مسلمانوں کا؟ جب ایٹم بم بنایا تھا تو یہ نعرہ لگایا تھا نا کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو ایٹم بم بنا لیا۔ آج جو پاکستان کی اتنی عزت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، یا کوئی اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا، یا فلاں حملہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کا فضل ہے، لیکن اسباب کے درجے میں وجہ کیا ہے؟ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس جو فائٹر جیٹ ہے، ساری دنیا نے انڈیا کے ساتھ جنگ میں دیکھ لیا ہے کہ یہ طاقتور ملک ہے۔ معیشت پاکستان کی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ دیوالیہ ہونے لگا تھا پاکستان کا، معیشت اتنی کمزور ہے، لیکن عسکری طاقت مضبوط ہونے کی وجہ سے ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ قرآن کی یہ آیت ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی قوت ان کے خلاف تیار کر سکتے ہو تیار کر کے رکھو۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ کہ آج جس میدان میں جنگ ہو رہی ہے، وہ چاہے انٹرنیٹ کی دنیا ہو، وہ آئی ٹی کی دنیا ہو، وہ سائبر سیکیورٹی ہو، وہ جناب فضائیہ ہو، کوئی بھی جنگ کی جو بھی قسم دنیا میں آج پائی جاتی ہے، بایولوجیکل وارفیئر ہو، 5th جنریشن وار ہو، ہم سب اس میں اپنے آپ کو ایسا پریپیئر کریں، اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اور ہم ان کو یہ بتائیں کہ اگر آج ہمارا مثلا اسرائیل ہم پہ حملہ نہیں کر رہا، یا آج اسرائیل کا کوئی معاہدہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ اب وہ مزید تیاری کرے گا اور دوبارہ حملہ کرے گا۔ تو اگر وہ 50 سال کے منصوبے بنا سکتے، لوگ کہتے ہیں یہودی 100 سال کے منصوبے بناتے ہیں، تو بھائی ہم کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اگر وہ 100 سال کے منصوبے بنا سکتے ہیں، وہی دماغ اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، ہمیں تو اللہ نے اسلام بھی دیا ہے، سیرت بھی دی ہے، تو ہم کیوں یہ نہیں کرتے؟ تو ہمیں جو کرنے کے کام ہے، میں مختصراً بتا دوں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدات اگر کیے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہودی اپنے معاہدے پہ کبھی بھی پورا نہیں اترتے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے۔ کہتے ہیں نا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہی مطلب ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا ان جنحوا للسلم فاجنح لها، کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں آپ صلح کر لیں، لیکن صلح کرنے کے بعد کیا مطلب؟ آپ کی دشمنی ختم ہو جائے گی؟ یہ مطلب نہیں، دشمنی ختم نہیں ہوتی، دشمنی قیامت تک رہے گی۔ تیسری چیز کہ اسلام مایوسی کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتا۔ قرآن میں آتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی زخم لگے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں کل پرسوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں تقریباً کوئی 30,000 بچے شہید کیے ہیں، 30,000 یا 40,000، اور اس پوری جنگ کے دوران وہاں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ 30 سے 40,000 بچے شہید کیے ہیں، اور اس پوری جنگ میں پیدا ہونے والے بچے 1 لاکھ ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنا تکوینی نظام چلا رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچا ان کو بھی زخم پہنچا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے نا حماس نے حملہ کیوں کیا، اس جنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو اسرائیل ایسے دبک کے بیٹھا ہوا تھا، بلی جیسے حملہ کرتی ہے نا چوہے پہ، صلح کر کے سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فلسطین کو اور غزہ کے لوگوں کو سب کو آئسولیٹ کرتا جا رہا تھا، سارے عرب ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے تھے، سعودیہ پوری تیاری میں تھا کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، حماس نے اس کا پورا پلان 30-40 سال کے لیے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ آج کوئی ملک سوچ سکتا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا؟ سعودیہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں گا؟ اس حماس کے پاس اور کیا آپشن تھا؟ یہی آپشن تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہے لوگ شہید ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اگر یہ نہ ہوتا
تو کیا اسرائیل فلسطین کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حماس یہ حملہ نہ کرتا تو اسرائیل یہ ظلم نہ کرتا؟ کیا آج تک یہ ہوا تھا تو اسرائیل یہ ظلم کر رہا تھا؟ یہ جو 80 سال سے آ کے بیٹھا ہوا ہے فلسطین کی زمین پر، تو کیا یہ سب کچھ ہوا تھا تو فلسطین کی زمین پہ قبضہ کیا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ جنگوں میں ہوتا ہے، الحرب بیننا وبینہم سجال ینالون منا وننال منہم، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ حضور کے جو غزوات ہیں اس میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، کبھی کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، کبھی مسلمانوں کا ہوتا تھا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کی کیفیت ایسی تھی، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، حضور کے چچے شہید ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ فتح کس کو ہوئی آخر میں؟ بالآخر حکومت مدینہ کی، ریاست مدینہ کا حکمران کون بنا؟ فتح مکہ کس کے ہاتھ پہ ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، جسے میں نے بتایا نا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ تعالیٰ یہ دن دکھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اونٹنی زخمی ہو گئی، بڑا اس کا نام تھا کہ بہت اچھی اونٹنی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی چیز اونچائی پر جاتی ہے اللہ پر لازم ہے کہ اس کو گرائے، پھر مرتفعت شیء، وہ بھی چیز اونچائی پر جائے گی اللہ اس کو گرائے گا۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، اسلام اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ تیسری بات، احادیث میں ہمیں یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہودیوں کے خلاف آخری فتح بہرحال مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی تقاتل الیہود، یہاں تک کہ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، حتی یقول الشجر والحجر، یہاں تک کہ درخت اور پتھر کہیں گے یا مسلم، اے مسلمان، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی ورائی، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، فتعال فاقتلہ، آ کے اس کو قتل کر۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم یہودیوں کے ساتھ ایسے انتم شرقیہ وہم غربیہ، تم مشرق میں ہوگے اور وہ مغرب میں ہوگے۔ آج یہ جو فلسطین کی جنگ ہے یہ یہی ہے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آج ہم مشرق میں ہیں، وہ مغرب میں ہیں۔ فلسطین مشرق میں ہے اس کے اور وہ مغرب میں، انتم شرقیہ وہم غربیہ۔ تو ایک نہ ایک دن ہمیں فتح انشاءاللہ حاصل ہونی ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے آسرے پہ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے ایک دن فتح حاصل ہو جائے گی، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم آج سے اپنا کام شروع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں پتہ تھا کہ اللہ مجھے فتح دیں گے۔ مکہ میں حضور نے صحابہ کو بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، واللہ لیتمن ھذا الامر، کہ یہ معاملہ اپنے انجام کو، مکمل تکمیل کو پہنچے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت ایک چلنے والا، ایک سوار چلے گا، لا یخاف الا اللہ، اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن و امان اللہ تعالیٰ قائم کر دیں گے۔ ولکنکم تستعجلون، لیکن تم لوگ جلد باز ہو۔ یہ حضور نے مکہ میں صحابہ کو بتایا تھا، لیکن کیا مکہ میں صحابہ کو بتانے کے بعد آپ نے بدر میں جنگ کی؟ نہیں کی۔ غزوہ احد لڑا نہیں لڑا؟ غزوہ احزاب، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ ساری جنگیں لڑی یا نہیں لڑی؟ ساری پلاننگ، منصوبہ بندی، ہجرت کی یا نہیں کی؟ تو آپ کو تو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اس کا کیا مطلب کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ اور ایک اہم کام کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے فحاشی کو، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ ابھی نیتن یاہو کا بیان آیا تھا پچھلے دنوں، ابھی جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ میں بیٹھ کے اس نے بیان دیا، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ آج کے دور کا جو ہتھیار ہے وہ ٹک ٹاک ہے۔ ٹک ٹاک کا اس نے نام لیا ہے کہ آج کے دور کا ہتھیار ٹک ٹاک ہے، اور اس نے وہاں پہ امریکن انفلوئنسر سے جا کے بات کی ہے کہ تم اسرائیل کے حق میں پوسٹ کرو، ایک پوسٹ کے میں تمہیں $7,000 دوں گا۔ کتنے؟ $7,000، 20 لاکھ روپے بنتے ہیں پاکستانی، ایک پوسٹ کرنے کے۔ ایک پوسٹ کرنے کے کتنے پیسے دوں گا؟ $7,000۔ اور اس کے لیے اس نے جو بجٹ بنایا تھا اس وقت وہ $15 لاکھ کا بجٹ بنایا تھا کہ یہ $15 لاکھ ہم صرف ان پوسٹیں کرنے والوں کو دیں گے۔ ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے سوشل میڈیا کی، سوائے اس کے کہ کھانے کا سٹیٹس ڈال دیا، ایٹنگ ڈنر اور ایٹنگ کڑھائی اور فلاں، اور یہاں جا رہا ہوں ٹریولنگ ٹو یہ وہ فلاں۔
یہی مقصد ہے سوشل میڈیا کا. وہ $7,000 ایک ایک پوسٹ کرنے پہ دے رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی اہمیت کا. اور اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یار یہ فارغ مولوی ہے, اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ لگا رہتا ہے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ آج کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ٹک ٹاک. آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں. یوٹیوب پہ جا کے نیتن یاہو نے ٹک ٹاک کے بارے میں کیا کہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آج کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ٹک ٹاک ہے. اور اگر کوئی مفتی صاحب ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈال دے, کہتے ہیں یہ ٹک ٹاکر مفتی ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے دماغ تو ٹھیک کریں نا. جو میں کہہ رہا ہوں ہر چیز میں سازش نکالنا بھی ٹھیک. اب اگر وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا رہا ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ بھی سازش کا شکار ہو گیا اس لیے ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈال رہا ہے؟ فحاشی عریانی کہاں سے پروموٹ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ٹک ٹاک سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہمارے ہاں نوجوانوں کا آئیڈیل کون ہے؟ جو جتنا فحش کنٹینٹ بنائے گا اس کی ویورشپ, اس کے فالوور بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنا. یہ صرف اسلامی یا ثقافتی یا کلچرلی ڈیمیج نہیں کرتے, یہ ملک کے بھی دشمن پیدا کرتے ہیں. یعنی آپ اگر اسلام سے ہٹ کے اس کو دیکھیں, یہ ملک کو بہت ڈیمیج کرتے ہیں. یہ ڈیمیج کس کا ہو رہا ہے؟ نوجوانوں کا ہو رہا ہے. جب نوجوان سارے فحاشی پہ لگ جائیں گے, ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول کرے ایسے فحش مواد کو. ابھی ہمارے یہاں ایک سیریز شروع ہو رہی تھی لازوال عشق کے نام سے. لازوال عشق کیا ہے کہ آپ ایک لڑکا ایک لڑکی کو 24 گھنٹے کمرے میں رکھیں گے اور یہ کوشش کریں گے دیکھنے کی کہ یہ ایک دوسرے کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. پوری سیریز شروع ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو اتنی سیریز شروع ہو رہی ہے, اس پہ لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ کون کرتا ہے؟ ہم نے کتنا انویسٹ کیا ہے اس پر؟ سوشل میڈیا پر کتنا انویسٹ کیا ہے ہم نے؟ تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے. دوسرا کہ معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا بھی ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط نہیں کریں گے, آپ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے. قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قریش کا ذکر کیا ہے نا, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ اللہ نے 2 احسان کیے. ایک تو ان کو امن عطا کیا, دوسرا ان کو بھوک سے نجات عطا کی, یعنی ان کی معیشت مضبوط کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور اس کے رہنے والوں کی معیشت کو ٹھیک فرما. ایک مسلمان اس کو مشن سمجھ کے, ہمارے ہاں اس کو دنیا داری سمجھا جاتا ہے. ایک اچھا تاجر وہ یہ سمجھے کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں کہ میں اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کروں گا, اور جب میرے ملک کی معیشت مضبوط ہوگی میرا دشمن مجھے آنکھ نہیں دکھا سکے گا. یہ آپ جہاد کر رہے ہیں جب آپ معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں, لیکن نیت اپنی ٹھیک رکھیں. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بس میں پیسہ کما لوں, میرا لائف اسٹائل, میرے بچوں کا لائف اسٹائل, میں اس سے نکل کر ملک کے لیے, امت کے لیے, انسانیت کی سطح پہ سوچیں کہ میں اس لیے تجارت کر رہا ہوں. میں نے ایک کمپنی بنائی, اب دوسری بناؤں گا, اب تیسری بناؤں گا, اب چوتھی فیکٹری کھولوں گا. اس لیے کھولوں گا کہ جب میں مضبوط ہوں گا تو مسلمان مضبوط ہوں گے, جب مسلمان مضبوط ہوں گے تو دشمن حملہ نہیں کر سکے گا. معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش, یہ آج کا بہت بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ جہاد بالمال کا حکم ہے. جہاد بالمال وہی کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو. اگر مال نہیں ہے تو جہاد بالمال کہاں سے کرے گا؟ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور آخری بات کہ جو مسلمان ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے ہاں بہت بڑا جو مسئلہ جس کا ہم شکار ہوئے مسلم ملک ایز اے ہول, کہ ہم اپنے ملک کی ہی فوج کے خلاف بغاوت شروع کر دی. جو بہار کہا جاتا ہے نا, انقلاب بہار, یہ جو عرب ملکوں میں جو کچھ ہوا, وہ کیا ہوا کہ اپنے ہی ملک کے لیبیا کے اندر آپ دیکھ لیں, اور ملکوں کے اندر دیکھ لیں, اپنے ہی ملک کی فوج کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو جب آپ اپنے ملک کی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی فوج آپ سے لڑے گی یا انڈیا سے لڑے گی؟ آپ کی فوج آپ سے لڑے گی یا اسرائیل سے لڑے گی؟ فوج کے لیے اسرائیل سے لڑنا آسان ہے, آپ سے لڑنا مشکل ہے. فوج کے لیے انڈیا سے لڑنا آسان ہے, آپ سے لڑنا مشکل ہے. آپ اس ملک کی عوام ہیں, ملک کی عوام سے فوج نہیں لڑ سکتی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنے مسلم ممالک ہیں
اپنے آپ کو جب آپ عسکری طور پہ مضبوط کریں گے، اس میں یہ چیز بھی تو داخل ہے کہ اس ملک کی فوج مضبوط ہونی چاہیے. اس ملک کی کسی بھی ملک کی فوج عوام کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی فوج کو کسی کا کسی سیاسی اختلاف وہ رہے جو بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنی فوج کو ایز اے ادارہ انسٹیٹیوشن ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا اس کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ معاہدات اس وقت بھی ہوئے تھے، آج بھی ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب معاہدہ ہو، جو کچھ ہو، ہم اپنی تیاری پہ فوکس رکھیں، آگے بڑھنے کے لیے آگے کا پلان بناتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آج کے اس اہم موضوع پہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی. چند اعلانات ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. آئندہ کا درس قرآن انشاءاللہ یہاں آئندہ ماہ کی دوسری اتوار یعنی 9 نومبر کو ہوگا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن یہاں موجود ہے. جن حضرات کو ضرورت ہو وہ بھائی رشید صاحب سے لے سکتے ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے لیے ڈاکٹر عافیہ کے لیے خصوصی دعا فرمانی ہے. ہمارے یہاں کے ایک ساتھی ہیں بھائی صدیق، جو کہ ماشاءاللہ خدمت میں پیش رہتے ہیں. گزشتہ ماہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمانی. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جو کچھ یہاں کہا گیا، سنا گیا، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما. اللہ جو حق سچ بات قرآن حدیث کے مطابق، یا اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین میں جس کی جو شرعی جائز حاجات ہیں، سب کی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما. مسلمانوں کو یا اللہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمان، مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما. یا اللہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کو مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث بنا، اور یا اللہ کافروں کے لیے شکست کا باعث بنا. یا اللہ ہمیں اس پورے عرصے کے اندر اپنے آپ کو، مسلمانوں کو، مسلمان ملکوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی یا اللہ رہائی کو یا اللہ آسانی کے ساتھ مقدر فرما. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما. جو لوگ اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما. بھائی صدیق صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.